قرآن مجید فرقان حمید میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے مرشد اعظم ہیں، آپ کی بارگاہ کا ادب بیان کرنے کے بعد اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مریدین صادقین ہیں، ان کی سیرت سے دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد، اپنے ہادی، اپنے رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کا کس انداز سے خیال رکھا۔ تو صحابہ میں سب سے بڑا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کے گھرانہ، آپ کے گھر کے افراد، اہل بیت اطہار اور آپ کے ساتھ منسوب ہر چیز کا ادب احترام کیا کرتے تھے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں اپنے سبق میں چونکہ یہ مختصر وقت ہوتا ہے اس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے تو وہ سیڑھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، حضرت ابو بکر نے وہ چھوڑ دی اور دوسرے نمبر والی سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دینا میرے لیے ادب کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے ساتھ منسوب چیزوں کے ساتھ ادب کا واقعہ اس طرح ہے کہ جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا، تو ان کا جو گھر کا پرنالہ تھا نا، اس کا پانی گرتا تھا۔ تو ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے تو اس سے پانی گرا اور اس میں چونکہ چھت پر مرغ ذبح کیے گئے تھے، اس میں خون کی بھی آمیزش تھی، تو اس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے جو ہیں ان پر چیٹے پڑ گئے، تو آپ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ اس پرنالے کو اکھیڑ دیا جائے اور اس کو درست طریقے سے لگایا جائے کہ لوگوں کے کپڑوں پر اس کے چھینٹے نہ پڑیں۔ آپ نے اکھیڑ دیا وہ پرنالہ، اور نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ نے جو پرنالہ اکھیڑا ہے، آپ کو پتہ ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ پرنالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے لگایا تھا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی، حضور والا، اگر سرکار نے یہ پرنالہ لگایا تھا تو عمر کون ہوتا ہے وہ کھیڑنے والا؟ آپ آئیں نا تو میں رکوع کی حالت میں جھک کے کھڑا ہوتا ہوں اور آپ میرے کندھوں پر اپنے قدم رکھ کے اس پرنالے کو یوں ہی لگا دیں جیسے رسول اللہ نے لگایا تھا۔ صحیح لگایا گیا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، جاؤ مکہ والوں کو بتاؤ کہ ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان گئے، ان سے بات چیت کی، لیکن کافر نہ مانے، تو مشرکین چونکہ رشتہ دار تھے حضرت عثمان کے مکہ میں، تو انہوں نے کہا، اے عثمان، آپ آگے ہیں نا تو آپ طواف کعبہ کر لیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر طواف حرم، طواف کعبہ نہ کریں تو عثمان بھی طواف کعبہ نہیں کرے گا۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو بے ادبی سمجھا کہ میرے آقا طواف کعبہ نہ کریں تو عثمان کر لے۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کا ادب کرنا۔ اور اسی طرح جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیبیہ کے مقام پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو صلح نامہ لکھنے والے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ معاہدہ جو صلح کا ہے یہ اللہ کے رسول یعنی محمد رسول اللہ کی طرف سے مشرکین کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ جب حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھا تو مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، اگر رسول مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ لہٰذا یہ محمد رسول اللہ نہیں ہونا چاہیے، محمد ابن عبداللہ ہونا چاہیے، لہٰذا رسول اللہ کا لفظ مٹوا کے یہاں ابن عبداللہ لکھواؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اے علی اس کو مٹا دو۔
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا الذی امحاہ، حضور علی تو اس کو مٹانے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی بات سنتے جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ایک گلی میں تھے، مدینہ کی گلی میں، تو سامنے سے سرکار آگے، تو حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، غائب ہو گئے۔ جب واپس حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی تھا، مجھ پر غسل فرض تھا اور آپ تشریف لائے تھے، تو میں نے بیادبی سمجھا کہ آپ کی بارگاہ میں طہارت کے بغیر حاضر ہو جاؤں، اس لیے میں غسل کر کے آیا ہوں۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت اصلہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ اپنی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی تھی کہ سرکار کا اونٹ پر کجاوا وہ باندھتے تھے۔ تو سفر کے دوران ایک مرتبہ غسل فرض ہو گیا اور ادھر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم ارشاد فرما دیا، سخت سردی کا موسم تھا، تو حضرت اصلہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنابت کی حالت میں، حالانکہ کجاوا لکڑی کا تھا، لکڑی کے کجاوے کو پکڑ کے وہاں باندھ دینا تھا، لیکن صحابہ کا ادب رسول دیکھو، اپنے مرشد اور ہادی کا ادب دیکھو کہ وہ اس کجاوے کو بھی ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا پسند کر رہے، اور ادھر سے آرڈر آ چکا تھا پوچھ کرنا ہے۔ تو حضرت اصلہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور انصاری صحابی کو کہا کہ آپ یہ کجاوا باندھ دیں، میں نہیں ہاتھ لگانے والا، اور پھر خود پانی گرم کر کے نہانے لگے۔ پھر قافلے میں جا کر جب حضور کے ساتھ ملے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصلہ یہ آج کجاوا ہل کیوں رہا ہے؟ تو عرض کی حضور آج میں نے نہیں باندھا۔ تو سرکار نے پوچھا کیوں نہیں باندھا؟ تو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی تھا، مجھ پر غسل فرض تھا، تو میں اس کجاوے کو ہاتھ لگانا بے ادبی سمجھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ لکڑی پکڑنے میں کیا حرج تھی۔ تو یہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرف سے آداب ہیں، جن آداب کے لیے نہ تو کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی، نہ ورق گردانی کی ضرورت تھی، عشق خود بخود آداب محبوب بتا دیتا ہے۔ تو اب ایک اور مثال یہاں سے پیش کرتا جاؤں کہ یہ تو صحابہ حضور کا ادب کرتے تھے، تو اب ہم بتا رہے ہیں کہ حضور کے جو خلفاء ہیں، حضور کے جو نائبین ہیں، حضور کے جو علم کے روحانیت کے وارثین ہیں، ان کا بھی ادب و احترام ایسے کرنا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہی حاصل کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو حضور والی سیڑھی چھوڑ کے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے جہاں سرکار قدم رکھا کرتے تھے، اور جب خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا تو آپ کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، تو حضرت عمر اس جگہ نہیں بیٹھتے تھے جہاں ابو بکر بیٹھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کے جو خلفاء ہیں، حضور کے جو علم کے وارث ہیں، حضور کے جو روحانیت کے وارث ہیں، ان کے آداب بھی ایسے ہی کرنے ہوں گے۔